بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاہ اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں وضو کی شرطیں، ارکان، واجبات اور نواقض وضو بیان کیے جا چکے ہیں، اور آج آپ کے روبرو ہو کر وضو کی سنتیں اور وضو کا مکمل سنت سے ثابت شدہ طریقہ بیان کرنے کے بعد مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کے ضروری احکام، اور اسی طرح تیمم، پانی نہ پایا جائے یا پانی کے استعمال سے بندہ شرعی عذر کی وجہ سے معذور ہو تو تیمم، پاک مٹی سے وضو کے بجائے پاک مٹی سے اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے پر مٹی مل کر پاکی حاصل کرے۔ وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام تیمم ہو جاتا ہے، تو تیمم کے ضروری احکام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وضو کی بہت سی سنتیں ہیں۔ شرائط، وضو کے باہر جو کام ضروری ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ وضو کے اندر وضو کے افعال میں سے جو ضروری اور لازمی افعال ہیں ان کو ارکان یا فرائض کہتے ہیں، اور فرائض اور ارکان سے تھوڑے نیچے درجے میں واجبات کا نمبر آتا ہے۔ اور سنت جو واجب نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا قول یا تقریر سے ثابت ہو، یعنی اللہ کے رسول نے خود کیا ہو یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہو یا آپ کی خدمت میں کیا گیا ہو اور آپ کو اس کا علم ہوا ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے قول، فعل اور تقریر سے جو عمل ثابت ہو اور وجوب کے درجے میں نہ ہو، شریعت میں اس کا مطالبہ سختی سے نہ کیا گیا ہو، بلکہ کبھی کبھار اللہ کے رسول نے خود بھی اس کو چھوڑ دیا ہو، تو اس کو سنت کہتے ہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو واجبات اور ارکان کے علاوہ جو اللہ کے رسول سے وضو کے تعلق سے جو کام یا جو اقوال بطور دعا کے ثابت ہیں ان کو سنت کہتے ہیں۔ چنانچہ وضو کی بعض اہم سنتیں یہ ہیں۔ جن علماء نے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، انہوں نے بسم اللہ کو سنت قرار دیا ہے، بسم اللہ کہہ کر کے وضو کرنا سنت ہے۔ لیکن جن علماء نے اس حدیث کو تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے میں رکھ کر اس سے استدلال کر کے وجوب کے قائل ہیں، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ واجب ہے۔ اسی طرح دوسری سنت مسواک کرنا ہے۔ مسواک کسی تر درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرنے کے لیے جو ٹہنی استعمال کی جاتی ہے اسی کو عربی میں مسواک کہتے ہیں۔ اگر کسی لکڑی یا کسی درخت کی خشک ٹہنی بھی میسر ہو اسے بھی مسواک کر سکتے ہیں، بہرحال اس سے صفائی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر لکڑی نہ ہو تو آج کے زمانے میں جو آرٹیفیشیل مصنوعی برش اور ٹوتھ پیسٹ ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی سنت پہ عمل ہوگا اور یہ بھی سنت میں داخل مانا جائے گا۔ تو وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح قول سے ثابت ہے اور فعل سے بھی ثابت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور دوسری روایت میں ہے عند کل وضوء، کہ اگر میری امت پہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اگر اللہ کے رسول حکم فرما دیتے تو واجب ہو جاتا، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، تو مسواک کرنا وجوب کے درجے میں نہیں لیکن استحباب اور سنت کے درجے میں ہے۔ مسواک وضو سے پہلے کرنا بھی سنت ہے، اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہنے سے پہلے بھی کرنا سنت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر مقامات میں بھی مسواک سنت ہے، جو ابھی بیان کرنا جب مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی وضو کا بیان چل رہا ہے، تو وضو کی سنتوں میں سے مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو رسغین یعنی کلائیوں تک دھونا، پانی میں ہاتھ ڈالنے یا چہرے کو دھونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ان بندوں کے لیے جو نیند سے بیدار نہ ہو، ان کے لیے سنت ہے، لیکن جو نیند سے بیدار ہو ان کے لیے واجب ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چہرے کو دھونے سے پہلے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ 1 دفعہ کلی کرنا، 1 دفعہ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنا واجب ہے، بلکہ رکن چہرہ دھونے میں داخل ہے، کیونکہ مضمضہ اور استنشاق یعنی منہ میں پانی ڈال کر کے پانی کو حرکت دینے کا نام مضمضہ ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنے کا نام استنشاق اور استنثار ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا استنشاق، اور پھر ناک کو چھنکنے کو استنثار کہا جاتا ہے۔ 1 دفعہ کرنا رکن میں شامل ہے، چہرے کو دھونے میں شامل ہے، لیکن 3 دفعہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور چہرے کو دھونے سے پہلے بھی کرنا سنت، یعنی کہ اگر کوئی چہرے دھونے کے بعد کرے تبھی بھی رکن ادا ہو جائے گا، لیکن سنت چہرے دھونے سے پہلے مضمضہ اور استنشاق کرنا ہے۔ اور مضمضہ اور استنشاق میں اگر کوئی روزے کی حالت میں نہ ہو تو مبالغہ کرنا سنت ہے۔ مبالغے سے مراد ہے کہ اچھی طرح سے پانی حلق تک یا اور ناک میں جہاں تک ممکن ہو وہاں تک پانی کھینچنے کا نام مبالغہ ہے۔ بڑھیا سے ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا اور منہ میں پانی ڈال کر گرگرا کر کے کلی کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو تو بہرحال آرام سے استنشاق اور مضمضہ کرنا چاہیے تاکہ پانی گلے سے نیچے نہ اتر جائے، حلق سے نیچے نہ اتر جائے اور وضو میں اس کے روزے میں خلل نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر اعضائے وضو یعنی چہرے اور ہاتھ اور قدم کو 1 مرتبہ سے زائد دھونا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، رکن ہے۔ 1 مرتبہ دھوئے بغیر رکن کی ادائیگی نہیں ہوگی، لیکن 1 سے زائد 2 یا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اگر کوئی بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھوئے، بعض کو 2 مرتبہ، بعض کو 3 مرتبہ، یا تمام کو 2 مرتبہ یا تمام کو 3 مرتبہ، جس طرح سے بھی دھوئے درست ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا مکروہ ہے اور بندہ گنہگار ہوگا کیونکہ وہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے سر کا بالاستیعاب مسح کرے، یعنی کہ واجب بعض علماء کے یہاں پر تو صرف چند بالوں پہ مسح کر لیں، جیسے امام شافعی کے یہاں تو واجب مسح ادا ہو جائے گا۔ بعض علماء کے یہاں پر 1/4 سر کا مسح کر لے، یعنی کہ اپنی ایک ہتھیلی کو تر کر کے ایسے سر پہ رکھ دے تو واجب مسح ادا ہو جائے گا۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، پورے سر کا مسح کرنا، بالاستیعاب مسح کرنا ضروری ہے، بعض کرنا درست نہیں ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو پورے سر کا بالاستیعاب مسح کرنا صحیح قول کے مطابق واجب ہے۔ اور جن علماء کے یہاں پہ
صرف بعض سر کا مسح واجب ہے، ان کے یہاں پر پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور اسی طرح سنت میں داڑھیوں کا خلال اور اپنی انگلیوں، ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی شامل ہے۔ جس کی داڑھی گھنی ہو تو اس کے لیے داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا سنت ہے۔ جو ظاہری داڑھی ہے اوپر کا حصہ، اس کو دھونا چہرے کو دھونے میں داخل ہے، یہ رکن میں داخل ہے، واجب ہے۔ لیکن جو اندر میں داڑھی ہے، گھنی داڑھی کی وجہ سے پانی اندر نہ داخل ہو سکتا ہو، تو پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے، انگلیوں کو اس طرح سے جدا کر کے داڑھی میں خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں میں ہاتھ دھوتے وقت خلال کرنا، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کے ملنا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور اسی طرح سے پاؤں کو دھوتے وقت پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مقصد ہے پانی کو چمڑے تک اور اعضائے وضو پہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے اور کوئی جگہ خالی نہ رہے، خشک نہ رہے۔ اس مقصد سے یہ خلال کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں وضو مکمل کر لینے کے بعد دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ سنت ہے۔ تو وضو کے یہ بعض ایسے اعمال ہیں جو سنت ہیں۔ اب وضو کا مکمل طریقہ بیان کروں گا کہ وضو کس طرح سے سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ پاک پانی لے کر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے نیت کریں کہ کس کام کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے یا خانہ کعبہ کی طواف کے لیے، جس کام کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں اس کی نیت کیجیے، اور نماز کے لیے کر رہے ہیں تو کس نماز کے لیے، ظہر یا عصر۔ تو دل میں ارادہ کرنے کا نام نیت ہے، زبان سے بولنا بدعت ہے، نیت کر لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے مسواک کر لیں، مسواک نہ ہو ٹوتھ پیسٹ اور برش وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنی انگلی ہی سے دانت صاف کریں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، اس کے بعد داہنے ہاتھ سے پانی لے کر کے منہ میں پانی ڈال کر کے وہ پانی کو حرکت دیں اور منہ کو صاف کریں 3 دفعہ۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح سے 3 دفعہ صاف کریں۔ پھر چہرے کو بالاستیعاب، پیشانی کے بال سے لے کے ٹھڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک بالاستیعاب چہرے کو دھوئیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو انگلیوں کے سر سے لے کر کے کوہنیوں کے اوپر تک 3 دفعہ دھوئیں۔ پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح سے دھوئیں۔ پھر اپنے سر کا بالاستیعاب مسح کریں، اور مسح کا بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو نئے پانی سے تر کر کے پہلے ان 3 انگلیوں کو پیشانی کے بال پہ ایسے رکھ کر کھینچتے ہوئے پیچھے گودی تک لے جائیں، پھر گودی سے کھینچتے ہوئے پیچھے سے آگے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر اپنی ہتھیلیوں کو لائیں۔ ان 3 انگلیوں کو لے جاتے وقت استعمال کریں، واپس آتے وقت یہ بیچ کا حصہ کو استعمال کریں، اور اس کے بعد یہ 2 انگلیاں باقی رہ جاتی ہیں، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے، تو اس کا استعمال کان پہ مسح کرنے، اس شہادت کی انگلی کو کان کے اندر ڈال کر کے اسے گھمائیں اور پھر انگوٹھے سے کان کی پشت پر ایسے مسح کریں۔ سر کا مسح صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے، 1 ہی مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ سے زیادہ کرنا بدعت ہے۔ اور گردن کی مسح بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا تھا ضعیف حدیث کا مطلب ہے جس کی نسبت میں شک پیدا ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا نہیں، تو جو مشکوک ہو اس پہ دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ دین کی بنیاد یا تو یقین یا حسن یا پھر ظن غالب پر رکھی جاتی ہے، شک پہ دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے یہ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت
ضعیف حدیث سے ثابت کرنا درست نہیں، تو گردن پر مسح نہ کریں، جیسے کہ علماء، بڑے بڑے علماء نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد دونوں قدموں کو دھونے کا نمبر آتا ہے، تو پہلے داہنے پاؤں کے قدم کو ٹخنوں سمیت دھوئیں بالاستیعاب، خلال کرتے ہوئے، پھر بائیں پاؤں کے قدم کو ویسے ہی بالاستیعاب مکمل طور پر اچھی طرح سے خلال کر کے دھوئیں، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اتنا آپ کرتے ہیں تو آپ کا وضو سنت کے طریقے پر ادا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مسح علی الخفین کے اہم مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسح کے معنی، مسح عربی لفظ ہے جس کے معنی پوچھنے کے ہیں، اور خفین چمڑے سے بنے ہوئے موزے کو کہا جاتا ہے۔ شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے اور ہمیں رخصت دی ہے کہ اگر ہم اپنے پاؤں میں چمڑے کے موزے یا جوربین، کپڑے اونی یا کٹن کے بنے ہوئے موزے حالت طہارت میں اگر لگائے ہوں تو وضو کرتے وقت ان کو اتارنے کے بجائے ان پر مسح کر لیں، ان کو دھونے کے بجائے ان پہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے ان کے اوپر مسح کر لیں، ان کے اوپر ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے حرکت دیں، تو یہ دھونے کے بدلے میں کافی ہوگا، دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور اس بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف اہل سنت کے درمیان نہیں ہے، سوائے مبتدعہ اور شیعہ کے جو مسح علی الخفین کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین درست نہیں، جبکہ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے، جیسے امام حسن فرماتے ہیں، حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین، رواہ ابن المنذر فی الاوسط۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول مسح علی الخفین کیا کرتے تھے، خفین پہ مسح کرتے تھے، یعنی کہ چمڑے سے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرتے تھے۔ تو یہ چمڑے سے بنے ہوئے موزے کے بارے میں یہ دلیل ہوئی، اور جوربین کی بھی دلیل آئے گی کہ جوربین یعنی جو کپڑے یا اونی یا کاٹن سے بنے ہوئے موزے ہیں اس پہ بھی مسح کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی شرح میں، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اس شرح میں لکھتے ہیں، روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابہ، مسح علی الخفین کے راوی صحابہ میں بے شمار ہیں، اس قدر صحابہ نے مسح علی الخفین کو بیان کیا کہ ان کی تعداد گنتی سے باہر ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا، لیس فی نفس من المسح شیء فیہ 40 حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المبدع لابن مفلح۔ ابن مفلح کی مبدع میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ مسح علی الخفین کی روایت کرنے والے صحابہ نے 40 حدیثیں بیان کی ہیں، یعنی کہ مسح علی الخفین کے بارے میں 40 صحیح حدیثیں آئی ہیں۔ اور ابن مبارک اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے بھی یہ فرمایا، لیس فی المسح علی الخفین بین الصحابہ اختلاف، مسح علی الخفین کے بارے میں صحابہ کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے، ہوا جائز بالاتفاق، یہ جائز ہے، حلال ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ابن منذر نے یہ نقل کیا ہے کہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، تمام اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے، اور اس کی مخالفت صرف بدعتیوں اور شیعوں کے اور کوئی نہیں کرتے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خفین پر مسح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ رخصت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اگر ہم نے حالت طہارت میں
اپنے قدموں میں موزے لگائے ہوں یا خفین لگائے ہوں تو بہتر ہے کہ جب وضو کریں تو خفین پر یا جوربین پر مسح کر لیں، ان خفین اور جوربین کو نہ اتاریں۔ اور اگر کسی نے نہ لگایا ہوا ہو تو وضو کرتے وقت نہ لگائیں، پاؤں کو دھونے سے بچنے کے لیے۔ کوئی حالت وضو میں ہے اور وضو پر وضو کرنا چاہے، اب وہ پاؤں میں ابھی تک اس نے خفین نہیں لگایا ہے یا جوربین نہیں لگایا ہے، اب وہ پاؤں دھونے سے بچنے کے لیے جوربین یا خفین لگانا چاہے تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ یعنی کہ جس حال میں ہو اسی حال کا اعتبار کر کے اسی کے مطابق عمل کرے۔ اگر پہلے سے لگا رکھا ہے تو نہ اتاریں، اگر نہیں لگایا ہوا ہے تو پاؤں کو دھونے سے بچنے کے لیے نہ لگائیں، یہ سنت ہے۔ مسح علی الخفین کی مدت کیا ہے؟ کتنے دنوں تک مسح کر سکتے ہیں؟ مقیم کے لیے 24 گھنٹے، جو اپنی جگہ، اپنے گاؤں گھر، اپنے شہر میں رہنے والے حضرات ہیں یا خواتین ہیں، ان کے لیے 24 گھنٹے تک مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اور جو حالت سفر میں ہوں، شرعی سفر میں، جس میں قصر نماز 4 کے بجائے 2 پڑھنا اور جمع بین الصلاتین کرنا جائز اور درست ہو جاتا ہے، ایسے سفر میں 3 دن 3 رات 72 گھنٹے تک مسح علی الخفین یا مسح علی الجوربین کرنے کی اجازت ہے۔ مدت کا اعتبار یا شمار کب سے ہوگا؟ جب طہارت ٹوٹ جائے، محدث ہو جائے بندہ، اور پہلی دفعہ محدث ہونے کے بعد پہلی دفعہ جوربین پہ یا خفین پر مسح کرے، اس وقت سے وقت شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی فجر کی نماز میں وضو کر کے پاؤں وغیرہ بھی دھوئے اور مکمل وضو کر کے جوربین یا خفین لگائے اور نماز پڑھے، اس کے بعد اس کا وہ وضو 10 بجے ٹوٹ جائے، پھر ظہر میں وہ 12 بجے وضو کرے اور خفین پر مسح کرے، تو 12 بجے جب اس نے پہلی دفعہ مسح کیا اس وقت سے وقت شمار کیا جائے گا۔ اگر مقیم ہے تو اس وقت 12 بجے سے کل 12 بجے تک 24 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر حالت سفر میں ہے تو 12 بجے سے 3 دن تک 72 گھنٹے تک خفین پر مسح کر سکتا ہے، صحیح قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب مجھ سے محدث ہو جائے اس وقت سے وقت شمار کیا جائے گا، یعنی کہ 10 بجے ہی اگر وہ محدث ہو گیا تو 10 ہی بجے سے اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور 10 بجے ہی سے وہ شمار کرے گا اپنا وقت، 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے۔ مسح علی الخفین کی شرطیں کیا ہیں؟ یعنی کہ وہ کون سی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے تب جا کر کے خفین یا جوربین پر مسح کرنا درست ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے 3 اہم شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ حالت طہارت میں جوربین یا خفین لگائے۔ ناپاکی کی حالت میں جوربین اگر خفین لگایا ہے تو وضو کرتے وقت اس پہ مسح نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اتار کر کے پاؤں دھونا ضروری ہے حالت طہارت میں، یعنی غسل کی ضرورت ہو غسل کر لیا ہو، وضو کی ضرورت ہو وضو کر لیا ہو، اس کے بعد جوربین یا خفین لگایا ہوا ہو تو حالت طہارت میں لگانا شرط ہے۔ دوسری شرط ہے وہ جوربین یا خفین مباح ہو، مغصوب، چوری کیا ہوا، غصب کیا نہ ہو، دوسرے کا چورا کر کے دوسرے کا سے زبردستی چھین کر کے لگا لے، اس کا اپنا حق نہ ہو تو وہ حرام جوربین یا خفین پہ مسح نہیں کر سکتا۔ تیسری شرط ہے کہ وہ جوربین یا خفین دونوں قدموں کو ٹخنوں تک چھپائے ہوئے ہوں، جہاں تک قدموں کو دھونا ضروری ہوتا ہے وضو میں، ٹخنوں تک، تو ٹخنوں تک وہ ساتر ہو، ٹخنوں تک چھپانے والے ہوں۔ اگر وہ چھوٹے ہوں کہ ٹخنے سے نیچے ہی ہو تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جوربین اور خفین پر مسح کے ساتھ ساتھ امامے پر مسح کے بھی
چند اہم ضروری احکام بیان کر دوں۔ اگر کوئی امامہ لگائے سنت کے مطابق، اور سنت کے مطابق امامہ یہ ہے کہ پیچھے میں ضوابہ یعنی کہ کچھ امامہ کا یا پھر حنق یعنی حلق کے نیچے سے، گردن کے نیچے سے امامہ کا کچھ حصہ اسے لپیٹ کر کے لگائے، گردن کے نیچے حلق یا یہ حنق کے نیچے سے ایسے لپیٹ کر کے امامہ لگایا ہوا ہو، یا پھر امامہ ایسے لپیٹ کر پیچھے کی طرف اس امامے کا کچھ حصہ لٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہو۔ اس طرح دو طرح کے امامے پر مسح کرنا درست ہے۔ جو امامہ اس طرح کا نہ ہو جیسے سکھوں کا امامہ جو مکمل طور پر کپڑے سر پہ لپیٹ لیے گئے ہوتے ہیں، نہ اس میں پیچھے امامہ کا کوئی حصہ لٹکتا ہوا چھوڑا جاتا ہے، نہ گردن میں اس کو لپیٹا جاتا ہے، تو اس طرح کے امامے پر مسح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اس طرح سے امامہ لگایا ہوا ہو تو اس کے لیے بھی درست ہے کہ سر پہ مسح کرنے کے بجائے امامے پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو تر کر کے، جہاں تک عام طور پر وہ سر کا مسح کرتا ہے اپنے امام یا امامے نے اس کے سر کا جہاں تک احاطہ کیا ہوا ہے اس امامے کے حصے پر تر ہتھیلیوں کو اس طرح سے پھیر لے تو مسح علی الراس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور امامے پر مسح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بہت ساری حدیثیں اس کے بارے میں آئی ہیں اور بہت سارے ائمہ نے نقل بھی کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا من لم يطهره المسح على العمامہ فلا طهره اللہ، اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ امامے پر مسح کرنے سے طہارت نہیں حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک ہی نہ کرے۔ اور اسی طرح جبیرہ اور زخم پر باندھی جانے والی پٹی پہ بھی مسح کرنا درست ہے۔ جبیرہ ہڈی جوڑنے کے لیے جو بھی پلاسٹر یا جو بھی چیز ہاتھ یا پاؤں یا جہاں پر بھی ہڈی ٹوٹ جائے، اعضائے وضو میں سے جو بھی اعضائے وضو ٹوٹ گیا ہو اس پہ جبیرہ باندھا گیا ہو، ہڈی کو جوڑنے کے لیے پلاسٹر وغیرہ لگایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں وضو کریں تو کیسے کریں؟ کیا پلاسٹر کو دھونا ضروری ہے یا کھول کر کے ہٹانا ضروری ہے؟ یا اگر زخم ہو اعضائے وضو میں، ہاتھ، چہرے یا قدم میں یا سر میں، تو کیسے وضو کریں؟ کیا اس کو دھونا ضروری ہے یا زخم پہ مسح کرنا ضروری ہے؟ تو اس رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے، اگر دھونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہو تو ایسی صورت میں دھونا ضروری ہے۔ اگر دھونے سے نقصان ہو، پوچھنے سے نقصان نہ ہو تو پوچھنا ضروری ہے۔ اگر پوچھنے سے بھی نقصان ہو، اس کو کھلے طور پر اس پہ پانی سے پوچھنے سے بھی نقصان ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جبیرہ یعنی کہ پٹی یا پلاسٹر کے اوپر سے ہی مسح کرنا درست ہے بقدر حاجت۔ جہاں تک پلاسٹر، جتنے پلاسٹر کی ضرورت ہے اتنا ہی پلاسٹر لگا ہوا ہو تو اس کو پوچھنا جائز ہے۔ اگر جو حاجت سے زیادہ ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ اگر پٹی بہت لمبی ہے جبکہ تھوڑی سی پٹی کی ضرورت ہے تو جتنی کی ضرورت ہے اتنی ہی رکھے، باقی کو دھوئے۔ باقی ہاتھ کا حصہ اگر ہاتھ میں زخم ہے اور تو اتنی ہی دور پٹی لگوائے جتنے کی ضرورت ہو، پورے ہاتھ میں نہ لگا لے۔ اگر ہاتھ میں لگائے تو ضرورت کے بقدر چھوڑ کر کے باقی کو کھولے، باقی حصے کو دھوئے، اور جہاں پر پٹی لگی ہوئی جس کو کھولنا نقصان دہ ہوگا اور جس پہ پانی پہنچنا نقصان دہ ہوگا، مضر ہوگا، تو اس کے اوپر وہ اپنے ہاتھ کو تر کر کے اس پہ مسح کر لے، اسے پوچھ دے، پٹی کے اوپر سے ہی یا پلاسٹر کے اوپر سے پوچھ دے۔ یہ جائز ہے، درست ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اس تعلق سے ابو داود، ابن ماجہ، احمد اور دارقطنی وغیرہ بیہقی میں صحیح حدیث آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم
فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها رواه ابو داود و ابن ماجہ وصححہ ابن السکن۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم میں سے ایک کو سر پہ پتھر لگا اور زخمی ہو گیا، اور رات میں احتلام بھی اس کو ہو گیا، نہانے کی اس کو ضرورت اور حاجت ہو گئی، سخت ٹھنڈک والی رات تھی۔ اس نے ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں وضو کے بجائے، نہانے کے بجائے، غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہوں، مٹی سے پاکی حاصل کر سکتا ہوں؟ تو ہم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، تمہارے لیے درست نہیں، بلکہ تمہیں نہانا ہی پڑے گا۔ اور اس نے نہایا، جس ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے ہم نے یہ بات بتلائی، یہ خبر دی، تو اللہ کے رسول بہت خفا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ انہیں اس کو قتل کر دیا، اللہ انہیں برباد کرے۔ یہ برباد کرنے سے صحیح نہیں کہ واقعی میں آپ نے بد دعا کی، بلکہ یہ ایسے کلمات ہیں جن کا اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر کے اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ بھی انہیں برباد کرے، انہیں بھی اللہ تعالی ہلاک کرے۔ بلکہ اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور تیمم کر لیتا مٹی سے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ سألوا اذ لم یعلموا، جب علم نہ ہو تو پوچھا کیوں نہیں؟ علم نہ ہونے یا جہالت کی شفا سوال ہے، جس کے اندر جہالت پائی جائے، جو کوئی مسئلہ نہ جانتا ہو تو اس کا علاج اور اس کی دوا کیا ہے؟ سوال ہے۔ جس کو معلوم ہو اس سے پوچھ لے، تو پوچھ کر کے بتلانا چاہیے تھا، بغیر علم کے فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے ایک مومن کی جان چلی گئی، ایک صحابی رسول کی موت ہو گئی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا سخت گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بہت ہی دینی نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ تو جو لوگ جہالت کے باوجود مفتی بن کر کے سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو غلط فتوے دیتے ہیں، غلط رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ زخم کے قائم مقام، جیسے ہڈی ٹوٹ گئی، اس پہ جو پٹی یا پلاسٹر وغیرہ باندھا جاتا ہے، اس کو دھونے کے بجائے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب پانی مضر ہو جائے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، تو پانی کے بجائے مٹی سے تیمم کر لینا شریعت کا حکم ہے، شریعت نے اس کی رخصت دی ہے۔ اور خفین پر مسح کیسے کریں گے، یا جبیرہ یا پلاسٹر پہ کیسے مسح کریں گے؟ خفین پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو تر کر کے دائیں قدم پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو انگلیوں سے لے کر کے پنڈلی تک کھینچتے ہوئے لائیں، ایسے ہی بائیں قدم پہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو انگلیوں سے کھینچتے ہوئے پنڈلی تک، صرف اوپر ایک مرتبہ، نیچے میں قدم کے نیچے میں مسح نہیں کرنا ہے، قدم کے اوپر مسح کرنا ہے، اور ایک ہی دفعہ کرنا ہے، 3 دفعہ نہیں۔ اور جبیرہ یا زخم پہ جو پٹی باندھی جاتی ہے اس پر مسح کیسے کریں گے؟ اس پہ بھی ایسے ہی ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے ایسے اوپر نیچے ہاتھ پھیر دیں، یہ کافی ہے۔ اس کے بعد تیمم کے احکام۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ جب پانی کا استعمال دشوار ہو جائے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے دشوار ہو جائے، یا پھر پانی موجود ہو لیکن کسی اور وجہ سے پانی کا استعمال دشوار ہو جائے، بیماری، خوف یا سخت سردی وغیرہ کی وجہ سے،
تو ایسی صورت میں مٹی، پاک مٹی سے اپنے چہرے اور دونوں کفین، کلائیوں تک مٹی کو رگڑنا پاکی حاصل کرنے کی نیت سے، اس کا نام تیمم ہے۔ تیمم کے لغوی معنی ہیں قصد کے، یعنی پاک مٹی کا قصد کرنا، پاکی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اس کو تیمم کہتے ہیں۔ اور تیمم کن صورتوں میں جائز ہے؟ تو جب میں نے بتلایا اس کے دو اہم سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ پانی ہی نہ پایا جائے، یا پھر پانی پایا جائے، دوسرا سبب یہ ہے کہ پانی تو پایا جاتا ہو لیکن اس کا استعمال دشوار ہو، یا اس کا استعمال مضر ہو، بیماری کی وجہ سے یا دشمن کے خوف کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے بھی اور اس کے جائز ہونے کے لیے بھی علماء نے شرط بتلائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پانی نہ پایا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ پانی پایا جاتا ہو اور اس کا استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جانے یا جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم درست ہے۔ تیمم کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک دفعہ پاک مٹی پہ، زمین کی سطح پر یا زمین کی جنس سے جو بھی چیز ہے وہ صعید طیب کے حکم میں آتا ہے، چاہے وہ مٹی ہو یا بالو ہو یا پتھر ہو یا ریت ہو، زمین سے نکلنے والی چیزیں، زمین کی جنس، وہ تمام چیزیں صعید طیب کہلاتی ہیں اور ان سے تیمم کرنا درست ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اپنے ساتھ مٹی لے کر کے سفر نہیں کرتے تھے، جہاں جاتے تھے زمین کی سطح پر جو بھی چیز پائی جاتی ہے اسی پر اپنی ہتھیلیوں کو مارتے تھے اور چہرے پہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں، کلائیوں تک مل لیتے تھے اور تیمم کرتے تھے۔ تیمم کی رخصت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود دی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پر وضو کا حکم دیا ہے وہیں پر تیمم کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رخصت دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے دونوں قدموں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوب ہو یعنی حدث اکبر میں مبتلا ہو جس میں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، جب تم محدث ہو حدث اکبر میں، حدث اصغر میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور حدث اکبر میں غسل کرنے سے ہی حدث دور ہوگا۔ تو جب تم حدث اکبر میں مبتلا ہو، جنوب ہو، فَطَّهَّرُوا، تو بڑھیا سے پاکی حاصل کرو۔ اتحاد سے یہاں پر مراد ہے اغتسال، یعنی کہ غسل کرو، وضو کافی نہیں ہے۔ جب بندہ جنوبی ہو جائے منی خارج ہونے کی وجہ سے یا بیوی سے ملنے کی وجہ سے یا عورت کے نفاس اور حیض کے خون بند ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اور جب تک غسل نہ کرے اس بندے کو جنوب کہا جاتا ہے۔ جب تم جنوبی رہو تو پھر غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر تم جنوبی ہو تو غسل کر لو، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرے یا بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے،
اور پانی نہ ملے، جب بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا اپنی بیوی سے صحبت کرے یا قضاء حاجت کرے اور پھر پانی نہ ملے، تو کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صعید طیب، پاک مٹی کا قصد کرو، پاک مٹی کا قصد کرو، مطلب پاک مٹی استعمال کر کے پاکی حاصل کرو۔ وضو کرنے کی ضرورت ہو اور پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، پانی نہ ہو، پاک مٹی سے وضو کر لو۔ اگر نہانے کی ضرورت ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، پاک مٹی سے نہا لو۔ لیکن وضو اور نہانا کیسے پاک مٹی سے؟ کیا پورے بدن جیسے وضو کرتے ہیں ویسے ہی تیمم، جیسے غسل کرتے ویسے ہی تیمم کریں گے؟ نہیں، غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے جو اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو مٹی پر یا ریت پر یا جو بھی زمین کی جنس، زمین کی سطح پر پائی جانے والی چیز ہے اس پہ اسے ماریں اور جھاڑ لیں، چہرے پر مل لیں، اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ کلائیوں تک ایسے مل لیں۔ ایک ضربہ کافی ہے۔ اگر کوئی دو ضربہ چہرے کے لیے الگ اور ہاتھ کے لیے الگ استعمال کرے اور اس پہ عمل کرے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنفی میں کہا گیا ہے، تو وہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قوی قول اور زیادہ مضبوط حدیث ایک ضربہ والی ہے، ایک مرتبہ صرف ایسے مٹی بھی مارے، چہرے اور ہاتھ پر ایک مل لے۔ غسل کی ضرورت ہے تبھی بھی اتنا ہی کرنا ہے، اگر وضو کی ضرورت ہے تبھی بھی اتنا ہی کرنا ہے۔ ایک صحابی نے غسل کی ضرورت تھی تو مٹی پہ ایسے لوٹ پوٹ ہو گئے جیسے کہ پورے بدن پر مٹی لگانے کی ضرورت ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے آپ کو یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی تھا کہ ایسے مارتے اور چہرے میں مل لیتے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کلائیوں تک ایسے مل لیتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تیمم اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے قرآن پاک میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو تیمم قرآن پاک کی آیت اور صحیح حدیث اور اجماع امت ہر طرح سے ثابت ہے۔ صحیحین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح قول نقل کیا گیا ہے، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دی گئی، یا میری اس امت کو 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جن میں میری امت منفرد ہے، پہلی امتوں کو یہ خصوصیات نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے ہی دشمن کے دلوں میں رعب ڈال کر کے میری مدد کی گئی، کہ 1 مہینے کی مسافت پہ جب میں ہوتا ہوں دشمن میری خبر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، ڈر ڈال دیتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، دوسری خصوصیت یہ دی گئی ہے کہ میرے لیے پوری زمین نماز پڑھنے کے لیے پاک بنائی گئی ہے، طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک بنائی گئی ہے، کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے جہاں رہوں وہیں نماز پڑھ لوں، اور زمین کی مٹی جس طرح کی بھی ہو، چاہے وہ بالو ہو یا ریت ہو یا پتھریلی زمین ہو یا مٹی گیلی مٹی، جس طرح کی بھی مٹی ہو میرے لیے پاک بنائی گئی ہے۔ پانی نہ ہو تو میں اس مٹی کا استعمال کر کے طہارت حاصل کر لوں۔ یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے، یہ خصوصیت اللہ نے مجھے دی ہے اور میرے ذریعے سے میری امت کو دی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت میں سے جو بھی شخص جہاں پر بھی ہو اور وقت ہو جائے نماز کا تو جہاں ہو وہیں پر نماز پڑھ لے، پانی نہ ہو تو مٹی سے طہارت حاصل کر لے۔ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ، اس کے پاس مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، پاک جگہ ہے، جہاں پر بھی وہ جگہ اس کے لیے پاک ہے۔
اور مٹی اس کے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہر حال میں پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ مومن کے ساتھ ہے. اور ہر حال میں جہاں پر بھی مومن، چاہے وہ سمندری سفر کر رہا ہو یا ٹرین سے، بس سے یا ایروپلین سے سفر کر رہا ہو، نماز کا وقت ہو جائے جہاں پر وہیں پر نماز پڑھ لے، اعلی حسب الحال، جیسے پڑھ سکتا ہو اسی پڑھے. تو تیمم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اس امت کے لیے خاص کر کے رخصت کے طور پر عطا کیا ہے تیمم کا حکم. اور جب پانی استعمال کرنے سے عاجز بندہ ہو جائے، پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو تیمم کرنا اس کے لیے درست ہے. اور تیمم نماز کے لیے بھی کر سکتا ہے، طواف کے لیے بھی، اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. جن کاموں کے لیے وضو کرتا ہے انہی کاموں کے لیے تیمم بھی کر سکتا ہے. کن کن صورتوں میں تیمم کرنا درست ہے؟ پہلی صورت ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پانی نہ پایا جائے تو تیمم کر لو. چاہے حضر یا سفر، جس حال میں بھی ہو بندہ، پانی نہ ملے، پانی طلب کرے، تلاش نہ ملے، تیمم کر لے گا. دوسری صورت ہے جب پانی تھوڑا ہو اور کھانا پکانے کی ضرورت ہو. اگر وہ پانی استعمال کر لے گا وضو میں یا غسل میں، تو کھانا کیسے بنائے گا، یا پھر وہ کیسے پیے گا، یا اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، جانور ہے، اس کو بھی پانی پلانے کی ضرورت ہو تو اس کو کیسے پانی پلائے گا. تو اسی صورت میں جب پانی کم ہو تو تیمم کر لے. تیسری صورت ہے تیمم کے درست ہونے کی، جب پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے یا بیماری سے شفا میں تاخیر ہونے کا خوف ہو تو تیمم کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بیمار ہو تو تیمم کرو. اور اسی طرح جب بندہ بیمار ہو اور بستر پر لیٹا ہوا ہو، اس قدر لاغر اور کمزور ہو کہ اٹھ نہ سکتا ہو، اور اس کے پاس کوئی بندہ نہ ہو، کوئی اس کی مددگار نہ ہو جو اٹھا کر کے اس کو وضو کرا سکے، پانی موجود ہے لیکن وہ اٹھ نہیں سکتا پانی استعمال کرنے کے لیے، ایسی صورت میں اگر بغیر تیمم کیے نماز کا وقت نکل جانے کا خدشہ ہو اور اس کے بغل میں مٹی پڑی ہوئی ہے، اس پہ ہاتھ مار کر کے لیٹے لیٹے تیمم کر لے، نماز پڑھے. پانچویں شکل تیمم کے درست ہونے کے لیے جب سخت سردی پڑ رہی ہو اور پانی استعمال کرنے سے اپنی جان پہ ڈرے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو یا ہاتھ پاؤں کے مفلوج ہو جانے کا خدشہ ہو، یا سخت سردی ہو کہ وہ ڈرتا ہو سردی سے نقصان پہنچ جائے گا اگر پانی استعمال کرے، ایسی صورت میں تیمم کرے گا، نماز پڑھے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اگر کسی کے پاس تھوڑا پانی ہو کہ بعض اعضاء کو دھو سکتا ہے لیکن مکمل اعضاء کو نہیں دھو سکتا، اسی صورت میں کیا کرے گا؟ یعنی کہ تھوڑا پانی ہے لیکن پینے یا کھانا بنانے یا جانور کو پلانے کی اس پانی کی ضرورت نہ ہو، ایسا پانی ہو، یا پھر اس کو بعد میں پانی مل جائے گا پینے کے لیے. یہ تھوڑا پانی ہے، جہاں پر جس حالت میں ہے وہاں پر وہ تھوڑا پانی ہے کہ بعض اعضاء دھو سکتا ہے، چہرہ ہاتھ دھو سکتا ہے، سر پہ مسا نہیں کر سکتا، پاؤں نہیں دھو سکتا، اسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو اسی صورت میں علماء نے فرمایا کہ جتنے اعضاء کو دھو سکتا ہے اتنے اعضاء کو دھو لے، باقی اعضاء نہیں دھو سکتا تو اس کے بدلے میں تیمم کر لے. تو جتنا دھو سکتا ہے اتنا دھونا ضروری ہے، جتنا دھو سکتا ہے اتنا دھونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر ڈر سکتے ہو اللہ سے اس قدر ڈرو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دو فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اس کو جس قدر بجا لا سکتے ہو بجا لاؤ. تو اگر کچھ اعضاء کو پانی سے دھو سکتا ہے تو دھوئے، باقی کے بدلے میں تیمم کر لے. اگر زخم پر مسح کرنے، ڈائریکٹ زخم پر مسح کرنے سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، یا
دھونے سے نقصان نہیں پہنچے گا، معمولی سے زخم ہے تو اسی صورت میں دھونا ضروری ہے، یا دھونے سے نقصان ہوگا پوچھنے سے نہیں نقصان ہوگا تو پوچھنا ضروری ہے، جیسے کہ میں نے بتلایا۔ اگر پوچھنے سے ڈائریکٹ اس پہ پوچھنے سے بھی نقصان ہے تو پھر پٹی کے اوپر سے ہی مسح کر لے گا۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، اور اگر تیمم پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہے تو پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، یا بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے، بیماری ختم ہو جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ عذر ختم ہو جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو اگلی نماز کے لیے یا اگلا کوئی ایسا کام کرنا ہو جس میں وضو شرط ہو تو پھر پانی استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی حالت میں ہو کہ وہ نہ تو پانی استعمال کر سکتا ہو نہ مٹی استعمال کر سکتا ہو تو کیسے پاکی حاصل کرے گا، کیسے نماز پڑھے گا؟ تو ایسے بندے کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اعلیٰ حسب حالی ہی نماز پڑھے گا۔ اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے تو بغیر تیمم کیے ہی نماز پڑھے گا، بغیر تیمم کیے ہی قرآن کی تلاوت کرے گا۔ تیمم بھی نہیں کر سکتا تو جس حال میں اسی حال میں تیمم کیے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاتقوا اللہ ما استطعتم سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے، جس قدر اللہ سے ڈر سکتے اس قدر ڈرو۔ اب یہ اس کی قدرت میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اب کہیں سے مٹی لائے اور تیمم کرے، اس کی قدرت اس کے اختیار سے یہ چیز باہر ہے۔ اور اللہ کے رسول فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عمار بن یاسر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں جس قدر بجا لا سکتے ہو بجا لاؤ۔ اب یہ اس کی طاقت اور قوت سے خارج ہے، مٹی بھی نہیں اس کے ساتھ، نہ پانی ہے اس کے ساتھ، لیکن نماز پڑھنی ہے ہر حال میں۔ جب تک بندے کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، وہ ہوش میں ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے، جہاں پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، قید و صعوبت اور کی سختیاں برداشت کر رہا ہو، جھیل رہا ہو، یا جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، یا دشمنوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہو، جس حال میں ہے جہاں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے تو بغیر تیمم کیے ہوئے نماز پڑھے، اگر کپڑے بھی نہ ہو، ننگے ہو تو ننگے ہی نماز پڑھے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔